انہی ہستیوں کے مشن کو جلا بخشنے کے لیے ہے اور انہی ہستیوں کی محنتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہے کہ جن کی مزاروں کو بھی ظالموں نے اپنے ظلم کے نشانے سے نہیں چھوڑا۔ کسی کے ساتھ تو زندگی میں دشمنی ہوتی ہے، لیکن اس کے فوت ہو جانے کے بعد دشمن پھر اس سے ہر قسم کی اپنی دشمنی اور بغض کو ختم کر لیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جس سے میرا عناد تھا، جس سے میری دشمنی تھی، جس سے میرا بغض تھا، وہ اس دنیا سے رواں ہو گیا، لہذا اب ہمیں وہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن خدا جانے مزارات ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام سے ان لوگوں کو کیا خطرہ لاحق ہے کہ ان لوگوں نے جتنا ان کی زندگی میں ان پہ ظلم کیا، اس سے بڑھ کر ان کے قبور مقدسہ سے ان پہ ظلم کیا ہے۔ ہمیں اس پہلو کی طرف بھی ضرور توجہ کرنا چاہیے کہ آخر انہوں نے ان مزارات کو گرا کر کیا چاہا، کیا مقصد ہے ان کا، کیوں وہ اس ظلم پہ آئے، اور پھر کیا آج تقریباً کئی اشراجات گزرنے کے بعد، جو تقریباً پون صدی سے بھی زیادہ عرصے کو حاوی ہوئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد کیا وہ لوگ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئے؟ کیا مزارات مقدسہ پہ ظلم کرنے کے بعد وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے یا مزارات اپنے مشن میں کامیاب ہوئے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ظالم بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ظلم کو جتنا بڑھاتا جاؤں گا، اتنے میں اپنے ظالمانہ مقصد کے حصول میں کامیاب ہوتا جاؤں گا، اور اپنے اس مقصد کو اور اپنے اس مشن کو صحیح سمجھتے ہوئے وہ ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، وہ متنوع اور مختلف قسم کے ظلم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین نے ابتدائے سیرت سے لے کر آج تک اپنے صبر و استقامت کے ساتھ اس امر کو ثابت کیا ہے کہ ظالم ظلم سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مظلوم صبر سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ عزادار ہیں، میں زیادہ ٹائم بھی کیا قائد محترم مدد العالی کو آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن دو چار جملے۔ آپ عزادار ہیں، کیا عزاداری فقط ہماری رسم ہے یا عزاداری ایک ایسا مشن ہے جو ہمیں اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب کرتی ہے؟ یہ دور حاضر چونکہ عقل و فہم کا دور ہے، فکر کا دور ہے، اہداف و اغراض کو سمجھنے کا دور ہے، اور اپنے اغراض کے حصول کے لیے بہترین سے بہترین سلیقے اور مؤثر سے مؤثر ترین طریقے اختیار کرنے کا دور ہے، جسے آج کی روشن خیال دنیا لاجک کا دور کہتی ہے، منطق کا دور کہتی ہے، فکر و عقل کا دور کہتی ہے، دلیل و برہان کا دور کہتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر تجربے اور پریکٹیکل کا دور ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تھیوری اس وقت تک قبول نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ تجربے سے گزر کر ثابت نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں دو تھیوریاں ہیں، ایک ہے ظلم کی تھیوری،
ایک ہے صبر و استقامت کی تھیوری. ایک طرف ہے اپنے اہداف کے حصول کے لیے ظلم و ستم کی چکی چلانا، اور دوسری طرف ہے ظلم کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور اپنے اغراض و مقاصد اور اپنے اہداف کے حصول میں اس صبر کو اپنے لیے لازم اور اہم سمجھنا. آپ عزادار ہیں، آیا عزادار صابر ہوتا ہے اور صبر والوں کی تلقین پر عمل کرتا ہے اور صبر والوں کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا ہے؟ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. ماشاءاللہ بچے نے نعرہ تو بڑا لمبا لگایا ہے، لیکن ابھی اس نے لمبے نعرے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عزادار کی عزاداری دراصل صبر کو سلام پیش کرنا ہے. عزادار کی عزاداری دراصل استقامت کو سلام پیش کرنا ہے. عزادار کی عزاداری دراصل مظلوم کو سلام پیش کرنا ہے. عزادار کی عزاداری دراصل ظالم کے خلاف احتجاج کو گرم رکھنا ہے. اور یہ یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی آپ سن بھی رہے تھے اور ہمیشہ آپ نے سنا. کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب شیر خدا تھے یا نہیں؟ کیا ان کی تلوار ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا مصداق تھی یا نہیں؟ کائنات میں کوئی ہے جو شجاعت میں علی کا ثانی ہو؟ لیکن سوال یہ ہے، علی شجاعت میں بے مثل و بے مثال تھے یا صبر میں بے مثل و بے مثال تھے؟ آیا صبر و شجاعت آپس میں ایک ہیں یا ایک دوسرے سے متضاد ہیں؟ جو شجاع ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے یا نہیں؟ جو صابر ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں بسا اوقات یہ کہہ دیا گیا یہ رونے والی مخلوق ہے، ان کو رونا ہی آتا ہے. اور آج کے اس دور میں جب پاکستان میں قتل و غارت کا دور ابھی ختم نہیں ہوا اور ظلم و بربریت اپنی پوری تندی کے ساتھ جاری و ساری رہی ہے، اور یہاں ہماری قیادت کی طرف سے جس پالیسی اور جس طریقہ عمل کو اپنایا گیا ہے وہ صبر و استقامت کا طریقہ کار تھا، اور بہت سارے نادان لوگوں نے اس صبر و استقامت کو بسا اوقات بزدلی سے تعبیر کیا ہے، اور اپنی انتقام جوئی کے جذبے کو اور اپنے غصے کے نکالنے کو اور اپنے غیظ و غضب کو اظہار کرنے کو بسا